فروخ حبیب نے پاکستان تحریک انصاف کو خیرباد کہہ دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں شیطان کا راستہ چھوڑ کر آدم کے راستے پر آ گیا۔ عدم اعتماد کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی نے پرتشدد مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ بیلٹ کے بجائے بلٹ کی تلقین کرتے تھے۔ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں ملاقات۔ سابق صدر نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کی۔ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ملاقات 50 منٹ تک جاری رہی۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا 10واں روز، مزید 254 فلسطینی شہید۔ شہداء کی تعداد 2808 ہو گئی، 11,000 زخمی۔ حماس کے حملوں میں 289 فوجیوں سمیت 1400 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ اور پاکستان کا ہنگامی بنیادوں پر غزہ کے نہتے فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی کھلی جارحیت اور ناکہ بندی نے صورتحال گمبھیر بنا دی۔ امداد کی ترسیل کے لیے فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی سے رابطے میں ہے۔ نگراں وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ پہنچنے پر انوار الحق کاکڑ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ وزیر اعظم اور دیگر سینئر قیادت سے ملاقات کریں گے۔ فورم میں دیگر ممالک کے سربراہوں سے بھی ملیں گے۔ چین میں کاروباری شخصیات سے بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط ہوں گے۔ نگراں وزیر خزانہ بھی معاشی ٹیم کے ہمراہ بیلٹ اینڈ روڈ کانفرنس کے لیے چین پہنچ گئی۔ معاشی ٹیم کی چین میں موجودگی کے دوران ML1 کا نظرثانی شدہ پلان فائنل ہوگا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ سائفر کیس کی اخراج مقدمہ کی درخواست پر بھی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت لطیف کھوسا نے دلائل میں کہا، سائفر کو وفاقی کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کیا تھا۔ آرٹیکل 248 میں واضح ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور وزیر اعظم استثناء حاصل ہے۔ سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے نمٹا دی۔ عدالت نے کہا، جیل ٹرائل سیکیورٹی کے مد نظر چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ بظاہر جیل ٹرائل پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ انصاف یہی ہے کہ ایک جماعت کو جلسے کی اجازت ملی ہے تو سب کو ملنی چاہیے۔ خواہش ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور نواز شریف انتخابی مہم کے لیے آزاد ہوں۔ نواز شریف واپس آئیں تو قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو۔ 9 مئی کے مقدمات میں اسد عمر، علیمہ خان اور اسما خان کی عبوری ضمانت میں 31 اکتوبر تک توسیع۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پاکستان میں پس پردہ رابطوں کے ذریعے ڈیلز ممکن ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ڈیل ہوگی، لیکن وقت کا نہیں پتا۔ پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمداللہ کہتے ہیں، بشرا بی بی نے کوشش کی لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی گارنٹی کوئی نہیں دے رہا۔ نواز شریف اور بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ وزرائے اعظم بنے۔ غیر قانونی مقیم افغانوں کو نکالنے کا فیصلہ نگراں حکومت نہیں کر سکتی۔ وزیر داخلہ نے کہا، مجھ پر حملہ کرنے والا مارا گیا، اس پر حیرانی ہوئی۔ اب یہ وزیر داخلہ بتائیں گے اتنی جلدی ماسٹر مائنڈ پکڑا بھی اور مارا بھی گیا۔ نون لیگ کے کسی رہنما نے عیادت نہیں کی، اس کا افسوس ہے۔ عمان کے بری فوج کے کمانڈر میجر جنرل مطر بن سلیم بن راشد کی آرمی چیف جنرل ناصر منیر سے ملاقات۔ ISPR کا کہنا ہے، ملاقات میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمانی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کی تعریف کی۔ GHQ آمد پر عمانی کمانڈر کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ میجر جنرل مطر بن سلیم کی یادگار شہداء پر حاضری پھول رکھے۔